السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید کے بارے میں مسئلہ کہ اہل سنت کیا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید کی حیثیت۔ سوال ہے کہ مسلمانوں میں واقعہ کربلا کے حوالے سے بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہے۔ کچھ لوگ جو یزید کی خلافت کو صحیح مانتے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی قرار دیتے ہیں، جبکہ یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں۔ از راہ کرم یہ فرمائیے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی کہنے والوں کے لیے کیا حکم ہے؟ یزید کو امیر المومنین کہنا کہاں تک درست ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، ان کے مقابلے میں یزید حق پر نہیں تھا، اس لیے یزید کو امیر المومنین نہیں کہا جائے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی کہنے والے اہل سنت کے عقیدے سے باغی ہیں۔ صحیح حدیث میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نوجوانان اہل جنت کے سردار ہیں۔ جو لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ باغی کہتے ہیں، وہ کس منہ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت و سیادت میں جنت میں جائیں گے؟ کیا یزید کو پلید کہنا جائز ہے؟ سوال ہے۔ مسئلہ دریافت طلب ہے کہ ایک مشہور حدیث بسلسلہ فتح قسطنطنیہ ہے کہ جو پہلا دستہ فوج کا قسطنطنیہ پر حملہ آور ہوگا، ان لوگوں کی مغفرت ہوگی۔ یزید بھی اس دستے میں شریک تھا، اس لیے اس کی مغفرت ہوگی۔ ایسی صورت میں یزید پلید کہنا مناسب ہے۔ لوگ کتابوں میں یزید کو اکثر اس نام سے یاد کرتے ہیں۔ دوسرے کون جانتا ہے کہ یزید نے مرنے سے پہلے توبہ کر لی ہو؟ اللہ بہتر جانتا ہے۔ جب تک اس کا یقین نہ ہو جائے کہ فلاں کی موت کفر پر ہوئی، اس کو کافر کہنا یا اس کو لعنت کرنا صحیح ہوگا یا نہیں؟ تو جواب اس کا یہ ہے، یزید کو پلید اس کے کارناموں کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، اہل مدینہ کا قتل عام اور کعبہ شریف پر سنگباری اس کے 3 سالہ دور کے سیاہ کارنامے ہیں۔ یہ کہنا کہ ابن زیاد نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کیا، لہذا اس کی کوئی ذمہ داری یزید پر عائد نہیں ہوتی، بالکل غلط ہے۔ ابن زیاد کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مقابلہ کرنے کے لیے ہی تو کوفہ کا گورنر بنایا گیا تھا۔ جہاں تک حدیث شریف میں مغفرت کی بشارت کا تعلق ہے، وہ بالکل صحیح نہیں ہے، لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یزید کے غلط کاموں کو بھی صحیح کہا جائے۔ مغفرت گناہوں گاروں کی ہوتی ہے، اس لیے مغفرت اور گناہ میں کوئی تعارض نہیں۔ ہاں، یزید کے کفر کا فتویٰ دینا اس پر مبنی ہے کہ اس کے خاتمے کا قطعی علم ہو، وہ ہے نہیں، اس لیے کفر کا فتویٰ اس پر ہم بھی نہیں دیتے۔ گو یزید کے سیاہ کارناموں کی وجہ سے اس کو بہت سے حضرات نے مستحق لعنت قرار دیا ہے، مگر اس کا نام لے کر لعنت ہم بھی نہیں کرتے۔ مگر کسی پر لعنت نہ کرنے کے یہ معنی نہیں کہ اس کی حمایت بھی کی جائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ واقعہ کربلا میں یزید کا کردار۔ سوال ہے، واقعہ کربلا میں یزید کے کردار کے بارے میں علماء کے رائے مختلف ہے، اس کی صحیح حیثیت واضح کرے کہ یزید لائق تعظیم ہے یا لائق ملامت۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ یزید کا کردار واضح ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس کے دور میں شہید ہوئے، بلکہ پورے کا پورا کنبہ شہید کیا گیا۔ اس کے بعد کسی مسلمان کا دل کب یہ گوارا کر سکتا ہے کہ اس کو تعظیم کے الفاظ سے یاد کرے؟
اللہ تعالی ہماری بھی بخشش فرمائے اور تمام گناہگار مسلمانوں کی بھی بخشش فرمائے۔ یزید کے متعلق اکابر کا مسئلت۔ یزید کے متعلق اکابر کا مسلک کیا ہے؟ سوال امیر شریعت سے عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادگان یزید کو حق پر سمجھتے ہیں، جبکہ ہمارے اکابر میں سے مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے یزید کو پلید لکھا ہے، اور مولانا قاری محمد طیب محتمم دارالعلوم دیوبند رحمہ اللہ نے محمود احمد عباسی کی کتاب خلافت امیر معاویہ یزید کے رد میں شہید کربلا اور یزید لکھی، برائے مہربانی بندے کے ان شکوک و شبہات کو دور فرمائے۔